جاؤ. یہ قرآن اخلاق ہے. پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں. انہوں نے فرمایا کہ قرآن اللہ کے نبی کا اخلاق ہے. بڑوں سے ادب، چھوٹوں سے شفقت. اپنا جو جتنا سیکھتے جا رہے ہو اتنا جھکتے جاؤ، اس درخت کی مانند ہو جاؤ کہ جو پھل لگتا ہے اور جھکتا جاتا ہے. سرو مت بنو، سفیدہ مت بنو، ماچس بنانے کے بھی کام نہیں آتا ہے نا. تو اس لیے بیٹا عمل کو بچاؤ. اور پھر میں آپ کو بتاؤں خلوص کا عمل، دعاؤں کی قبولیت بڑی آسان ہے. آپ نے وہ غار والا قصہ سنا ہوا ہے؟ وہ قصہ نہیں ہے، وہ حدیث ہے. اللہ کے نبی نے بتائی ہے، حدیث قدسی ہے. ہم نے تو اس کو قصہ لکھا نا، وہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، انہوں نے جو بھی عمل کیے تھے اللہ کے لیے کیے تھے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں نا کوئی چیونٹی اگر پانی میں گری ہوئی ہے، آپ نے اللہ کے خوف سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تڑپ رہی ہے، کہیں بیچاری تڑپتی نہ رہے، اس کو تنکے سے، جوتے سے، جس طریقے سے بھی نکال کے آپ نے خوشی پہ چھوڑا. خالص اس کے پیچھے کیا تھا؟ اخلاص. واللہ آپ کوئی دعا قبول کروانی ہو تو اللہ کو وہ حالہ دے سکتے ہیں اس عمل کا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے وہ چونٹی کو بچایا تھا تو اللہ میرے اس عمل کو قبول کر. التجا ہے نا. تو اللہ میری بیٹی دے رشتہ کو چنگا جا ملا دے. کر کے دیکھو. ریاکاری سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میری امت میں چھوٹا شرک نہ آ جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے شرک سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری. اور ریاکاری مثال کیا دی؟ ہزاروں کام ہے. پانی پینا، رکھنا، ڈبہ ادھر کرنا، ایسے کرنا. ہاں آپ نے فرمایا ریاکاری یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو دکھانے کے لیے خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتا ہے، نماز بنا سنوار کے پڑھتا ہے کہ دوسرا سمجھے یار بڑا ہی زبردست نماز ہے نا، دل میں اس کے ہے نا، تو یہ شرک ہے. اللہ میں شرک سے بچائے. عمل کرو تو وہ اللہ سے التجا کرو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع. اگر کسی کو کچھ کہنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو پھر اس کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے اس کو بلاؤ. پھر تم وہ لوگ ہو جن کی اللہ تعریف کرتے ہیں. قرآن میں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تیرا تابعدار ہوں. مسلمان کا معنی کیا ہے؟ تابعدار کرنا، تابعداری کرنا. تکبر نہیں کرتے کہ مجھے آتا ہے تجھے نہیں آتا. نہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے تجھ پر. جھک جا، ڈر جا. انبیاء علیہ السلام کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، معصوم الخطا ہیں، پھر بھی کوئی کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد کے اندر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ انبیاء کی دعائیں ہیں. تو میں کیا کر بیٹھا ہوں جو میں اتنا تکبر کر رہا ہوں؟ مجھے تو اور اللہ کے آگے جھکنا ہے، التجائیں کرنی ہے، یا اللہ برکت دے دے، یا اللہ. حسد نہ کرو، رشک کرو. اے کڑی کل آئی ہے 10 پارہ پڑھ گئی ہے، میرے کو ایک پا بھی نہیں پڑھیا گیا. رشک کرو نا، اس پر رشک کرو. اس کا دوپٹہ دیکھنا نہ چھوڑو، پتہ نہیں کتھوں پیو دے بال حرام مال آ گیا، 1 دوپٹے پا کے آئی ہے نا. یہ عمل کو ضائع کرتی ہیں چیزیں. تجھے لینا ہے اس سے بہتر دوپٹہ، اس سے بہتر گاڑی لینی ہے نا، دیکھ کے کیا نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. دیکھو تجھے اللہ اس سے بہتر دیتا کہ نہیں دیتا. یقین تو کرو نا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر.